ومنعت السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعات 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 الأجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند الصلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المقدسین المظلومین المعصومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صلوات بلند وسلام سب سے پہلے آج کی صف عزائز صف انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق الانام مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند علم سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں جیتے جیتے حاضرین محترم موالیان ولیہا عزاداران محسن انسانیت عاشقان سرکار دو عالم شیعہ سنی احباب قرآن کے نزول کا مہینہ ہے رمضان المبارک جس میں ملت مسلمہ پر نہیں، مسلمانوں پر نہیں،
بیڑے موبائل چھوڑنا. یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے، اسلام والوں پر نہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. دیر تک مجھے پڑھنا، یعنی روزے کا مقصد متقی بنانا، صاحب تقوی بنانا. اگر روزہ رکھ کے بندہ صاحب تقوی نہ ہو تو پھر صرف ڈائٹ پلان ہے، ڈائٹنگ، فٹنس کے لیے. فٹنس صرف دنیا میں کام آتی ہے. بندہ بڑا بھی فٹ ہونا تو وہ موت کی ہچکی تک اس کی فٹنس اس کے کام آتی. تقوی قبر میں کام آتی. یہ سارا کچھ جو اموال دنیا ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت. آپ پہلے ہی بڑا اچھا سن رہے ہیں. یہ مجھے عادت نہیں ہے کہ میں دانت چھین کے لوں، چہرے بتا دیتے ہیں کہ آپ متوجہ. مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت. مال موت کی ہچکی تک کام آتا. پیسے زیادہ ہوں، اللہ نہ کرے بندہ کووڈ کا شکار ہو جائے تو حمید لطیف میں، نیشنل ہاسپٹل میں، ڈاکٹرز میں، سرجیمیٹ میں کہیں پرائیویٹ علاج کروا لیتے. جب موت کی ہچکی آ جائے تو پھر وہ پیسے بھی کسی کام کے نہیں. بیٹے ذرا اس کے بعد کام آتے. وہ باپ کی میت لے جاتے ہیں، اعلان کرواتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، قبر بنواتے ہیں، پھر قبر میں اتارتے ہیں، پھر مٹی ڈالی جاتی ہے. آخری مٹھی مٹی قبر پہ آئی تو ہمارے بیٹوں کا کردار ختم. آخری مٹھی مٹی کی قبر پہ پڑنے کے بعد جو کام نہ آئے وہ تیرے میرے بیٹے ہیں، اور جو قبر کے اندھیرے میں کام آئے وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں. بسم اللہ صلی بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی، بہت اچھا آپ جیتے رہو. روزے فرض اس لیے کیے یہ ہیں لعلکم تتقون. جو آیت میں نے سورہ اعراف کی پڑھی ہے اس کی طرف میں آ رہا ہوں. تمہیں متقی بنانے کے لیے روزے فرض. ساری رات قرآن کی تلاوت کی، سحری کھائی، فجر کی نماز ادا کی، طلوع آفتاب تک تلاوت قرآن ہوئی، سارا دن مکروہات سے، حرام کاموں سے اجتناب کیا، کچھ حلال کام بھی چھوڑے.
یعنی روزہ کچھ حلال بھی حرام بنا دیتا. ویسے پانی حلال ہے نا، لیکن روزے کی حالت میں حرام. حکم کس کا ہے؟ سارے بندے کہتے ہیں حکم اللہ کا. دیا کس نے؟ جو بھی حکم اللہ کا ہوتا ہے وہ دیتے رسول، فرماتے رسول ہیں. بندے کہتے ہیں اللہ کا حکم. رسول نے کہا روزے رکھو، آپ نے کہا اللہ کا حکم ہے. رسول نے کہا روزے رکھو، آپ نے کہا اللہ کا حکم ہے. رسول نے کہا نماز پڑھو، آپ نے کہا اللہ کا حکم ہے. رسول نے کہا زکوٰۃ دو، آپ نے کہا اللہ کا حکم ہے. رسول نے کہا جہاد کرو، آپ نے کہا اللہ کا حکم ہے. رسول نے کہا یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھو، آپ نے کہا اللہ کا حکم ہے. رسول نے کہا ہمسایوں کا خیال رکھو، آپ نے کہا اللہ کا حکم ہے. رسول نے کہا جھوٹ نہ بولو، آپ نے کہا اللہ کا حکم ہے. یعنی جو رسول کہتے رہے وہ اللہ کا حکم ہے. اور اگر رسول کسی کا ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں بیداریوں کا شکریہ، بیداریوں کا شکریہ، جتنے بیدار ہیں آپ جی. حکم اللہ کا ہے بزبان رسول. رسول کی زبان سے اللہ کا حکم جاری ہوتا ہے. جو رسول فرمانے وہ حکم پروردگار ہے. متوجہ ہیں آپ؟ مجھے یہیں پہ آنا تھا، لیکن پہلے یہ جو تتقون ہے نا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس پہ ذرا غور کرو. یہ تقوی ہے کیا؟ دیکھنا میری طرف. تقوی کیسے کہتے ہیں؟ کیا ہے تقوی؟ آئیے قرآن سے پوچھیں. قرآن بتائے کہ تقوی کیا ہے. روزہ تو آپ نے رکھ لیا، اب تقوی کا پتہ کیسے چلے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہم متقی بن گئے کہ نہیں؟ 30 روزے پورے کرنے کے بعد، اللہ کرے 30 ہو جائیں، 30 روزے پورے کرنے کے بعد نمازی عید پڑھ کے پتہ چلے گا کہ متقی ہو گئے. جس ملک میں رمضان کا چاند نظر آتے ہی 50 روپے کی چیز 150 کی ہو جاتی ہے، وہاں پہ ہم کیسے تلاش کریں کہ کون ہے جو روزہ رکھ کے متقی بن گئے؟ پھر تقوی تلاش کرنا ہے قرآن سے. قرآن بتائے کہ تقوی کیا ہے. چلیے قرآن سے پوچھیں. قرآن کہتا ہے کہ تقوی یہ نہیں، بیٹے بات توجہ سے سننا، تقوی یہ نہیں کہ لوگوں کے گھروں میں دیواروں کے رستے داخل ہو جاؤ. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، بلکہ تقوی یہ ہے کہ گھروں میں دروازوں کے رستے جاؤ. یہ تقوی ہے. گھر ہندو کا ہے، سکھ کا ہے، عیسائی کا ہے، مجوسی کا ہے، آتش پرست کا ہے، مسلمان کا ہے، شیعہ کا ہے، بریلوی کا ہے، دیوبندی کا ہے، اہل حدیث کا ہے. اس کے گھر دروازے کے ذریعے جاؤ تو متقی ہو. دیوار پھلاگو تو پھر پولیس پکڑے گی، اسے بدماشی قرار دے گی. جو دروازے کے رستے جائے وہ متقی ہے. رسول نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اس کا مطلب ہے جو سارا دن روزہ رکھنے کے بعد محمد تک علی کے ذریعے جائے وہ متقی ہے. شہباز جی کیا کہنے ہیں آپ جی ہیں سلامت آپ جیتے. بہت کمال آپ نے سنا. ویسے بحثیت مجموعی کہہ رہا ہوں، یہ مڑ کے دیکھو کہ بھائی تو کیا فائدہ ہوگا. میری طرف دیکھو،
بحیثیت مجموعی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دل داد سے نہیں بھرتا، بلکہ کسی بھی چیز سے نہیں بھرتا. یہ بحیثیت مجموعی کہہ رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا. ہمیں جانا ہے رسول تک. کس تک؟ کیا ٹائر جلا کے جائیں گے؟ لوگوں کی دکانیں توڑ کے جائیں گے؟ پولیس والوں کے کان کاٹ کے جائیں گے؟ افراتفری پھیلا کے جائیں گے؟ پتھر کھانے والے تک پتھر مار کے نہیں جا سکتے. آپ نے توجہ فرمائی نہیں، میں کچھ کہہ گیا. آپ نے سلام آپ کی زندگی پتھر کھانے والے تک. خوب بھائی خوب، کیا کہیں، پتھر کھانے والے تک آپ پتھر مار کے نہیں جا سکتے. میرے رسول نے ساری زندگی کسی کو تمانچہ نہیں مارا، کبھی مارا ہی نہیں رسول. توجہ فرمائیے، نہیں مارا تو کمزور تھے. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت. جو درخت کو اشارہ کرے وہ زمین کا جگر چیرتا ہوا آ جائے. بے توجہ، جو انگلی کا اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، وہ کمزور ہے. چاند اب بھی سمٹ جاتا ہے ڈر کے مارے. ہلنے والی گردنوں کی مرضی اپنی. چاند اب بھی سمٹ جاتا ہے ڈر کے مارے، جب بھی آقا تیری انگلی کا اشارہ لکھو. بہت اچھے جی، بہت اچھے، بہت اچھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ چاند اب بھی سمٹ جاتا ہے ڈر کے مارے، جب بھی آقا تیری انگلی کا اشارہ لکھوں. اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے. سارے افراد کو جاگنا پڑے گا ان دو مصروں میں. اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے، وہ جو چاہے کہ محمد کو میں سارا لکھوں. واہ بھائی واہ، کیا کہنے آپ کو. اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے، وہ جو چاہے کہ محمد کو میں سارا لکھوں. اور بابا ہمدانی، مجھے نہیں پتا کہ کون سا بندہ مجھے کتنی داد دے گا، لیکن دو مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. لکھنا پڑتا ہے مجھے نام ابو طالب کا، جب یتیموں کے سہارے کا سہارا. ٹھیک ہے، سلام آباد. لکھنا پڑتا مجھے نام ابو طالب کا. جی آپ سلامت. کیسے جائیں گے سرکار تک؟ سرکار تو کسی کو کچھ نہیں کہتے. تلوار بھی میرے بھائی سرکار نہیں اٹھاتے. کائنات کا واحد سالار ہے میرا رسول، جس نے تلوار اٹھائے بغیر ساری جنگیں جیتی. میرے رسول کی زندگی میں ہار نہیں. لو جی، اگلے سال کی مجلس تک بابا جی اس امام بارگاہ میں میرے لیے دعا ہوتی رہے. اس جملے کا بدل نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں کون سا شیعہ جو اس جملے پہ داد نہ دے. میرے رسول کی زندگی میں ہار نہیں. وجہ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ رسول کو ناد علی آتی تھی.
کتنا اچھا سنا. توجہ توجہ توجہ. جی بسم اللہ، آپ جیے ہیں، سلامت رہیں، آپ زینت ہیں مجالس کی. کوئی جنگ رسول نے ہاری نہیں، کبھی تلوار اٹھائی نہیں، کبھی کسی کو تازیانہ نہیں مارا، کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا. توجہ، دو کام میرا رسول نہیں کرتا. ایک لکھتے نہیں تھے، اپنے ہاتھ سے رسول لکھتے نہیں تھے. توجہ. دوسرا، اپنے ہاتھ سے کسی کو مارتے نہیں. اگر رسول اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تو کافر کہتے قرآن انہوں نے لکھا. آپ نے توجہ نہیں کی. رسول لکھتے نہیں تھے. اور کچھ عاشقوں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ لکھنا نہیں آتا. کیوں ملک؟ لکھنا نہیں آتا. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ لڑنا نہیں آتا. حالانکہ رسول اپنے ہاتھ سے تلوار نہیں چلاتے تھے، نہ ہاتھ سے قلم چلاتے تھے، نہ تلوار سے کسی کو قلم کرتے تھے. جاگیے جاگیے، یہ رٹی رٹائی باتیں نہیں. اپنے ہاتھ سے تلوار بھی نہیں چلاتے تھے، قلم بھی نہیں چلاتے تھے، اور اسے اپنے ہاتھ سے تلوار چلانے کی ضرورت بھی نہیں تھی جس کے لیے تلوار چلانے کی خاطر خود اللہ کا ہاتھ ہو. مرضی ہے بھائی، جس کی گردن پھر گئی جو نہیں دیکھ سکا، جو متوجہ نہیں رہا. رسول لکھتے بھی نہیں تھے، مارتے بھی نہیں تھے. توجہ فرمائیے. اس کے باوجود میں بات ابھی آغاز کر رہا ہوں کیونکہ موسم ایسے ہے نا، تو ایسی ہی باتیں کرنا. جب سرکار دو عالم کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام تھے، ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام تھے، صحابہ کا مجمع میرے رسول کے سامنے بیٹھا. توجہ ہے نا؟ گھبرائے تو نہیں بیٹھے. وہ مجھے ذرا بہت زور سے بولنے کی عادت نہیں ہے، جیسی خطابت کا رواج آج کل. اصحاب کا مجمع سرکار کے سامنے بیٹھا، سرکار ان سے مخاطب. واہ، ذاکرین تو آ گئے. جناب سید علی نقی صاحب اور جناب شفقت رضا شفقت صاحب انتہائی شفقت کے ساتھ بسم لے منزل آسان ہو. کیا میں عرض کر رہا تھا؟ بچے کیا کہہ رہا تھا؟ سامنے اصحاب رسول بیٹھے، بڑے محترم اصحاب، بڑی عزت والے اصحاب. ہاں، یہ تو ہم پہ الزام ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے. ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں. ہاں ہم مانتے ہیں. توجہ فرمائیے. اب شفقت پتہ نہیں کوئی بندہ ناراض نہ ہو جائے شیعہ مجھ سے، کیونکہ کچھ خطیب شدت پسندی کو وہاں لے گئے ہیں جہاں سے واپسی مشکل ہے. بندے کہتے ہیں اگر مانتے ہو تو پھر صحابیوں کے فضائل کیوں نہیں پڑھتے؟
تو میں حضرت عمر کی فضیلت پڑھ دیتا ہوں. میرے مولا علی کے دروازے پہ سوالی آتے تھے، سوال کرتے تھے، مولا کسی کو خالی نہیں بھیجتے تھے. حضرت عمر بھی کسی کو منع نہیں کرتے تھے. تو اور کیا کریں؟ صحابہ کرام کا مجمع میرے رسول کے سامنے بیٹھا ہے. میں رحمت للعالمین سنا رہا ہوں. فکرہ میں نے کہا نا کہ پتھر کھانے والے تک پتھر مار کے نہیں پہنچو. سرکار نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کا مجھ پہ حق ہے تو وہ لے لے. کچھ صحابہ نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، آپ پر کسی کا حق ہو، آپ کے تو احسانات ہیں. لیکن ایک شخص اٹھا، اس کا نام ہے سویدہ بن قیس. کیا؟ سویدہ بن قیس. اس کی اولاد بر صغیر میں ہے. سویدہ بن قیس کی اولاد بر صغیر میں ہے. وہ مجھ سے الگ پوچھ لینا کون سی ہے، میں بتا دوں. وہ سویدہ بن قیس اٹھے اور کہنے لگے جی میرا حق آپ پر ہے. سرکار نے فرمایا کیا حق ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے ایک بار مجھے تازیانہ مارا، اب باروں الیکشن دے بند کراؤ. آپ کا تازیانہ مجھے لگا تھا. سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. سرکار نے فرمایا تازیانہ لایا جائے. تشت میں رکھ کے تازیانہ لایا گیا. سویدہ بن قیس نے ہاتھ میں پکڑا. بہت سے مجاہدین کے ہاتھ شہر کے اندر موجود مسجد میں تلوار پہ پڑ گئے. کیا پڑ گئے ہو؟ میں آپ کیا سن گئے؟ خطابت بھی سن لیا. سرکار نے فرمایا نہیں، ہاتھ روکو، تازیانہ دو. اس نے ہاتھ میں تازیانہ پکڑا، سرکار کی پشت پہ آ گیا. بعض لوگوں نے مٹھیاں بھینچ لی غصے سے، بعض کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سرکار کی مرضی کے خلاف بولے تو دائرہ اسلام سے خارج. وہ تازیانہ لے کے سرکار کی پشت پہ کہنے لگا جی آپ سواری پہ سوار تھے، آپ نے سواری کو تازیانہ مارا تھا اور لگا مجھے تھا، اس کا بدلہ مجھے لینا ہے. تو سرکار نے فرمایا میں بیٹھا ہوں تم لو. اس نے کہا نہیں ایک فرق ہے، جب مجھے تازیانہ لگا تھا میری پشت پہ چادر نہیں تھی، کپڑا نہیں تھا، آپ کی پشت پہ چادر ہے، چادر ہٹائیے. سرکار نے چادر ہٹائی. اس نے تازیانہ زمین پہ پہن کے آگے بڑھ کے مہر نبوت کو بوسہ دے کے کہا یہی چاہتا تھا. آپ جی سلامت ہے. تو پھر اندازہ کرو جو کسی کا جھوٹا حق نہیں رکھتا وہ کسی کا سچا حق رکھنا کیسے برداشت کر سکتا. توجہ فرمائیے. میری ملت مسلمہ سے التماس ہے، ہم جلوس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن جلوس ہمارے طریقے کا. ہاں جیسا جلوس فیصل ہم نکالتے ہیں ویسا نکالیے.
ہم تو یکم محرم سے لے کے 10 محرم، 10 محرم سے لے کے 20 محرم، 20 محرم سے لے کے 20 صفر، 20 صفر سے لے کے 8 ربیع الاول، ہم تو توہین رسالت کے خلاف جلوس نکالتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو سمجھاتے رہتے ہیں شیعوں کا جلوس نہ سمجھو، یہ توہین رسالت کے خلاف نکلا ہوا جلوس ہے۔ شام میں کسی بدبخت نے کہا تھا نہ وحی تھی نہ نبوت تھی، لائبہ بنو ہاشمہ، بنو ہاشم نے کھیل کھیلا تھا، ہم نے اس توہین کے خلاف جلوس نکالا ہے، آ جاؤ ہمارے ساتھ کسی جلوس میں شامل ہو جاؤ، تمہیں ٹائر جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم رکشے نہیں چلاؤ گے، تم ATM مشینیں نہیں اکھاڑو گے، ہم تمہیں سلیقہ سکھا دیں گے، صرف ہماری آواز میں آواز ملا کے صرف ایک بار اتنا کہہ دو کہ ماضی، حال اور مستقبل میں جس کی آواز بھی محمد کی آواز سے بلند ہوئی اس میں کل بھی لعنت تھی، سلیقہ ہم تمہیں جلوس کا طریقہ سکھائیں، وہ صدر فرانس کا ہو، بیٹھ جو بیٹے شاباش شاباش، وہ انگلینڈ کا ہو، وہ امریکہ کا ہو، کوئی بھی گستاخ رسول ہو، ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اور لعنت بھیجنا بھی تو ہمیں ہی آتا، جنہیں لعنت بھیجنا نہیں آتا پھر وہ ملک میں توڑ پھوڑ کرتے، اور لعنت کو بندے سمجھتے ہیں لعنت کو عام چیز ہے، یہ سزائے موت ہے۔ یہ لعنت سزائے موت ہے۔ جو بندہ زندہ ہے اس نے تو رسول کے خلاف گستاخی کی تو پھر تو کہو گے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا۔ جس زمانے میں بایولوجیکل ویپنز آ گئے ہیں اس میں آپ سر کاٹنے کی سوچ رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، سر تن سے جدا سزا ہے، لیکن جو مر گیا اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کی سزا لعنت ہے، اور لعنت ضائع نہیں ہوتی، جمع ہوتی رہتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اتنی جمع ہو جائے گی، اتنی جمع ہو جائے گی، اتنی جمع ہو جائے گی، اتنی جمع ہو جائے گی کہ جس نے رسول کے خلاف کوئی بکواس کی، کوئی گستاخی کی، کوئی توہین کی، رسول کا آخری بیٹا آ جائے گا، اسے قبر سے نکال کے رسی ابو ذر کے ہاتھ میں دے گا۔ جس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھایا، اگر آپ کی نظریں اسمبلی کی طرف ہے تو وہاں تو لوگوں کو سورہ کوثر نہیں آتی، نہیں آتی نا، سورہ توحید، سورہ اخلاص نہیں آتی، سورہ ناس نہیں آتی، ان سے کیا امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ کچھ کرنے والے ہیں؟ ان سے کچھ ہونے والا نہیں۔ احتجاج کا ایک باضابطہ طریقہ ہے، 14 صدیوں سے ہم نے سیکھا بھی ہے، سکھایا بھی ہے، مسلسل احتجاج۔ آؤ ایسے احتجاج میں شامل ہو جاؤ، دعوت دے دو۔ اگر آپ کو کوئی وہم ہے کہ ہم فتق پڑھیں گے تو نہیں پڑھتے، کچھ دیر کے لیے موقوف کر دیتے ہیں، نہیں پڑھتے، رسول پڑھ لیں گے،
سرکار دو عالم پڑھ لیں گے، فتح نہیں پڑھیں گے، رسول پڑھیں گے بس۔ رسول کی پھر حیات طیبہ میں یہ پڑھنا پڑے گا کہ رسول نے کس سے کچھ لیا، کس کو کچھ دیا۔ آپ سمجھے گی میں کچھ کہہ کے، رسول نے کس سے کچھ لیا، کس سے کچھ، اور یہ جو لینے والی بات ہے، رسول نے کس سے کچھ لیا، اس میں ایک ہی ہستی نظر آئے، ایک خاندان نظر آئے، یا حسنین کا دادا، سار اٹھاؤ بھائی، یا حسنین کی نانی، جاگنا، یا حسنین کا دادا یا حسنین کی نانی۔ جو بندے ابھی تک علی نقی خاموش ہے نا، میں اپنے محترم ذاکرین سے وعدہ کر رہا ہوں ان کی آوازیں وہاں تک جائیں گی جہاں تک جانا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ میں بتاؤں حسنین کی نانی نے رسول کی مدد کیسے کی۔ رمضان کے مہینے میں یہ ترابی کی آوازیں جو بلند ہوتی ہیں، یہ جو اذانیں بلند ہوتی ہیں، یہ جو تلاوت قرآن بلند ہوتی ہے، یہ جو زور زور سے نعتیں پڑھتے ہو، یہ تلاوت قرآن نہیں، یہ اذانیں نہیں، یہ تراویح نہیں، بتاؤں یہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ اسلام کے کشکول میں خدیجہ کے سکوں کی کھنک ہے۔ جو بندے آپ بھی نہیں سمجھے، جس کا ہاتھ یار ابھی بھی نہیں اٹھا، آ جاؤ یار، آ جاؤ مل کے رسول پڑھیں۔ وہ عدیل یہودی بے غیرت سمجھتے ہیں، یہودی کسی سے نہیں ڈرتے، صرف ناد علی سے ڈرتے ہیں۔ بھائی توجہ، میں فکرہ کہنے کے بعد سوئے ہوئے بندے کے چہرے کو دیکھوں گا۔ یہودیوں کو پتہ ہے کہ اگر ناد علی نہ پڑھی جائے تو 39 دن کچھ نہیں بگڑتا۔ یہودی خوف زدہ ہی ہم سے، وہ یہودی سمجھ رہے ہیں یہ تقسیم در تقسیم در تقسیم ہے، یہ اکٹھے جلوس نہیں نکال سکتے۔ ان کا تو جلوس ایک نہیں، متفرق جلوس ہے، کوئی کسی لیڈر کے پیچھے، اور یہ لیڈر بھی عجیب ہیں، یہ لیڈر ٹائر ٹیوب ہیں۔ کوئی کسی لیڈر کے پیچھے، کوئی کسی لیڈر کے پیچھے، نا 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 نا، یہ مختلف قیادتوں کے پیچھے لگ کے تقسیم نہ ہو۔ مشورہ دے رہا ہوں، ایک نوٹ کر لیں، ایجنسیوں والے بھی نوٹ کر لیں، مشورہ ہے میرا اس ممبر کی وساطت سے، اس کے توسط سے، حکومت پاکستان NOC ختم کر، کھلے جلسوں کی، جلوسوں کی، مجلسوں کی اجازت دے دو، اور پابندی لگا دو خان صاحب کہ جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوں، اجتماع شیعوں کا ہو، سنیوں کا ہو، دیوبندیوں کا ہو، بریلویوں کا ہو، اہل حدیث کا ہو، کچھ نہیں پڑھا جائے گا، صرف رسول۔ یار کیا سنو گے؟ کچھ نہیں پڑھا جائے گا، صرف رسالت پڑھی جائے گی۔ شیعوں کی مجلس ہو، ذاکر آئے تو رسول پڑھے، خطیب آئے تو رسول پڑھے، واعظ آئے تو رسول پڑھے، اہل سنت کا جلسہ ہو، نعت خوان آئے تو رسول پڑھے، واعظ آئے تو رسول پڑھے، خطیب آئے تو رسول پڑھے۔ یہ پابندی لگا دو، اور ایک پابندی ہمارے علماء شیعہ سنی اٹھا لیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے اٹھاتا ہوں، جب سنی رسول پڑھے تم نے جا کے سننا ہے، اور سنی اپنے نوجوانوں سے پابندی اٹھائیں، جب ہم رسول پڑھیں تو تم نے آ کے سننا ہے۔ ادھر والے ادھر سنیں، ادھر والے ادھر سنیں، سال پورے اس مشق کو جاری رکھو، ادھر والے ادھر سنتے رہیں، 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 لیکن سال گزرنے کے بعد پھر نوجوانوں کو مشورے نہ دینا، پھر بات ان کے ضمیر کی عدالت پہ چھوڑ دینا۔ سال کے بعد انہیں جس گھر کا نبی اچھا لگے اس گھر میں چلے۔
حق اذہان عالیہ میں رہے، لبیک یا رسول اللہ کہنے کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک لبیک یا حسین نہیں کہو گے۔ وجہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ یہ جو بندے حج پہ جاتے ہیں، اس سال ہوگا SOPs کے تحت، جس نے ویکسین لگوا لی، ہاں وہ پاسپورٹ پہ لکھا جائے گا کہ ویکسینیٹڈ، اس بندے کی ویکسین ہو گئی، یہ جا سکتا۔ توجہ فرمائیے، حج ہوگا۔ یہ جب حج پہ جاتے ہیں پھر کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ واہ بھائی واہ، اللہ آپ کو حج کروائے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ، یہی پڑھا جاتا ہے۔ بندے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ رسول بھی جاتے تھے، یہی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اور رسول نے ہجرت کے بعد، بلکہ حج والی آیت اترنے کے بعد، ایک ہی حج کیا، ہاں وہی حج جس میں علی ولی اللہ پڑھوایا، آخری حج سرکار جس میں فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، وہی حج کیا رسول۔ مولا علی نے بڑے حج، وہ جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ مولا حسن نے بڑے حج کیے، پیدل حج کیے، یہ نہیں کہ سواری نہیں تھی۔ غلاموں نے پوچھا مولا حسن اتنی سواریاں ہیں، اتنی سواریاں ہیں، مولا حسن کا جشن بھی آنے والا ہے، اتنی سواریاں مولا تو آپ پیدل حج کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا جو سوار گزرتے ہیں ان کا انتظار نہ کرنا پڑے، جگہ جگہ پہ دسترخوان لگاتا جاؤں گا، اللہ کے مہمانوں کو اپنے دادا کی طرح کھلاتا ہوں۔ مولا حسن پیدل حج کرتے، بڑے حج میرے مولا حسن نے پیدل کی۔ مولا حسن بھی یہی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ رسول نے حج کیا تو کہا لبیک اللہم لبیک، علی نے حج کیا تو کہا لبیک اللہم لبیک، حسن نے حج کیے تو یہی کہا لبیک اللہم لبیک، اور حسین حج کرتے رہے، ہر حج میں کہتے رہے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ پھر آخری حج 60 ہجری یعنی حسین جانا 28 رجب کو حسین مدینے سے نکلے، 3 شعبان کو مکہ پہنچے، رمضان گزر گیا، شوال گزر گیا، ذکر گزر گیا، ذوالحج کا چاند طلوع ہو گیا، یکم ذوالحج کو حسین نے کہا لبیک اللہم لبیک، 2 کو لبیک اللہم لبیک، 3 کو لبیک اللہم لبیک، 4 کو لبیک اللہم لبیک، 5 کو لبیک اللہم لبیک، 6 کو لبیک اللہم لبیک، 7 کو لبیک اللہم لبیک، 8 کو حسین نے احرام توڑ کے رخ کربلا کی طرف کر کے پشت کعبہ کو کی۔ پہلے حسین کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، پھر کعبہ کہہ رہا تھا لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ پھر کعبہ کی صدا تھی، پھر آواز کعبہ کیا۔ توہین رسالت کے خلاف کھڑی ہونے والی پہلی ہستی کا نام
میرا مولا حسین ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، کیونکہ حسین کے جلوس میں آؤ گے تو توہین رسالت کا رستہ رکے، نہیں آؤ گے تم نہیں، لوگ کرتے رہیں۔ توجہ، دنیا کو ابھی خبر نہیں، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے دنیا کو سمجھا لیا کہ یہ نانا حسین کا ہے، دنیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے، پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اور جب حسین نکلے مسلمانوں 28 رجب 60 ہجری مغرب کی نماز کے بعد توہین رسالت کے خلاف پہلا جلوس حسین ابن علی نے مدینے سے نکالا تھا۔ اس جلوس میں عباس جیسا دلاور بھی تھا، علی اکبر جیسا شبیہ پیغمبر بھی تھا، جسے گستاخ رسول نہیں ملتے وہ مجلس حسین میں آئے، ہم سمجھا دیں۔ معروف شاعر سیدزادہ فرت عباس شاہ، جن کا شعر انہی کے نام سے پڑھ رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، اگرچہ جانتے تھے یہ پسر حسین کا۔ علی اکبر جیسا شبیہ پیغمبر، عباس جیسا دلاور، قاسم جیسا امیر، اصغر جیسا جرنیل، جعفر طیار کی جنگ کا نقشہ کھینچنے والے اون و محمد، حبیب جیسا دوست، جون جیسا غلام، ہور جیسا مہمان، اتنا مضبوط لشکر ہونے کے بعد عزت رسول بچانے کے لیے حسین کو جس کی ضرورت پڑے اسے زینب کہتے ہیں۔ تیری جوانی سلامت ہے۔ واہ بھائی واہ، آپ کی آوازیں بلند ہوئی، روحانیت کی دلیل ہے۔ شہزادی کو ساتھ لے کے حسین چلے، کربلا پہنچے، معزز ذاکرین موجود ہیں، ان کی موجودگی میں فکرہ کہہ رہا ہوں۔ زمین کربلا خریدی، پڑھے لکھے چہرے دیکھ رہا ہوں، کتنے میں خریدی؟ 60,000 دینار۔ سارے شبیر نے اپنی جیب سے دیے،
نہیں مانگے، عون بن جعفر سے نہیں مانگے، کسی دوست سے نہیں کہا، شہزادی کے خیمے میں آئے۔ شہزادی نے 30,000 دینار اپنی طرف سے دیے، 30,000 دینار علی اکبر کے بابا نے اپنی طرف سے دیے، بہن 60,000 دینار ہو گئے۔ لکھوانا کس کے نام؟ صبح تک اگلے فکرے پہ روتے رہو، حق ادا نہیں ہوگا۔ فرمایا جاگیر مشترکہ ہے، لکھوا بھی اس بیٹے کے نام جو تیرا بھی ہے۔ جزاک اللہ مرحبا، جو تیرا بھی ہے میرا بھی۔ علی نقی آپ مصائب خان ہو، شفقت آپ بڑا پیارا مصائب پڑھتے ہو، ایک فکرہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ جب جاگیر لکھی گئی نا علی اکبر کے نام، سیدہ زینب اور محمد کو اپنے خیمے میں بلا کے کہتی میں نے جاگیر اکبر کے نام لکھوا دیا، تم اپنی قبروں کی جگہ ڈھونڈ لو۔ شہزادی کی بڑی محنت ہے عزت رسول بچانے، جتنا وقت مجھے کہا گیا میں اس کے قریب آ گیا۔ ایک اور شہزادی ہے جس کی بڑی محنت، جب قافلہ مدینے سے چلا تھا تو شجرۃ الوداع پر کے قریب پہنچنے سے پہلے پیچھے سے ایک سفید بالوں والی ضعیفہ آ گئی تھی، آواز دے کے کہا تھا حسین بادشاہ، کیا مقام اطاعت تھا، ماں کے رتبے پہ فائز ہو گئے۔ کہہ رہی ہے حسین بادشاہ، جی اماں، بچے نہیں سمجھے، سمجھا دوں، جی اماں ام البنین۔ فرمایا مولا حسین تھوڑی دیر کے لیے عباس اور رقیہ مجھے دے۔ لیکن مجھے نہیں پتا، تفصیل ہے کتابوں میں نہیں پڑھتا میں، کیا کیا باتیں قبر رسول پہ ہاتھ رکھوا کے سیدہ ام البنین نے سرکار عباس سے اور لاہور والی شہزادی سے کی، میں نہیں پڑھتا۔ قافلہ شام کے باہر پہنچ گیا، 3 دن علی کی بیٹیاں بازار کے باہر کھڑی ہیں، پردے میں بیٹھی ہوئی بیٹیاں جانتی ہیں جو بیمار ہیں، جو بزرگ ہیں وہ ٹیک لگا کے بیٹھے، جو تھکی ہوئی ہیں وہ بھی ٹیک لگا لو، کچھ نوجوان بھی ٹیک لگا لو۔ لیکن شام کے بازار کے باہر 1450 میل کا سفر طے کر علی کی بیٹیاں ٹیک لگا کے نہیں کھڑی ہوئی۔ جس بندے کی آنکھ میں ابھی آنسو نہیں آیا میں اسے سمجھا دوں کیوں نہیں کھڑی ہوئی، کیونکہ دیواریں خالی نہیں تھی، دیواروں کے ساتھ سپاہی کھڑے تھے۔ علی کی بیٹیاں بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ درمیان میں کھڑی، 3 دن 3 راتیں علی کی بیٹیاں کھڑی رہی، بازار سکتے رہے۔ ایک سوال کا جواب دینا بھی تمہیں پتہ چل جائے گا، قبر رسول پہ ہاتھ رکھوا کے سیدہ ام البنین نے لاہور والی ملکہ سے کہا کیا تھا؟ 3 دن بازار سکتے رہے، چھتوں پہ پتھر رکھوائے جاتے رہے، 10,000 عورتیں بلائی گئیں، 10,000 عورتوں کو تبلیغ کی گئی۔ بالکل قریب آ گیا ہوں کہ تم نے سب سے زیادہ اسے مارنا ہے جس بیوی کا نام زینب ہے، پتہ نہیں کون سا جوان ہے جو مدد نہیں کرے گا۔ اللہ جب بازار کا دروازہ کھولا نا، جیسے ہی بیویوں کے پہلے قدم بازار کے اندر آئے، بی بی رقیہ آواز دے کے کہتی ہے اور تو میرا نام زینب ہے۔ جس بندے کی ہائے کی آواز بھی بلند نہیں ہوئی، میرا نام زینب ہے۔ سیدہ زینب
صاحب جی جی بسم اللہ، حاضری ہو گئی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، پتھر لگتے رہے، بازار کی چھت سے پتھر آتے رہے، شہزادیاں زخمی ہوتی رہی، قرآن کی آیتوں سے لہو بہتا رہا۔ کیا پڑھوں میں؟ علی کی بیٹیاں، یار میں مثالیں نہیں دیا کرتا، لیکن میں دست بستہ اپیل کروں گا، ایک بار دیکھنا میری طرف۔ جب کوئی کسی کو کنکر مارے، پتھر مارے، بندے کا رد عمل فوری طور پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جن بیویوں کے ہاتھ گردن کے پیچھے بدلے، میری جوانی سلام، بہت غصہ ہو گیا، میں چھوڑ رہا ہوں ممبر، اپنے بھائیوں میں ممبر ہوں۔ پتھر برستے رہے، لاہور والوں، اچانک ایک پتھر بازار کی چھت سے آیا، جان تو کسے لگا؟ سیدہ ام رباب کے ہاتھ پہ۔ جیسے سیدہ ام رباب کے ہاتھ پہ پتھر لگا نا، ماتمی جوانوں اپیل کروں گا اپنی آوازیں نہ بچانا، جیسے ہی مخدومہ ام رباب کو پتھر لگا نا، اب کافی دیر تک پتھر کھا کے چپ رہنے والی بطول کی بیٹی سیدہ زینب، جو پہلے چپ گئی تھی اب چپ نہیں رہی، چلتی چلتی وہاں گئی جہاں شبیر کا سر نیزے کی نوک پہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، آواز دے دی کہتی ہے حسین مجھے پتھر لگے، میں چپ رہی، ام کلثوم کو پتھر لگے، میں چپ رہی، رقیہ کو پتھر لگے، میں چپ رہی۔ اب پتھر لگا ہے میرے باپ کی بہو کو، اب ہماری عزت کو پتھر لگے، سمجھ میں آ جائے، اب پتھر لگا ہے میری باپ کی عزت کو، اب حسین میں چپ نہیں رہوں گی، حسین اب قرآن پڑھ، میرے حسین آدم کی تیاری کر، شبیر اب قرآن پڑھ۔ اس بندے کی آواز ابھی بلند نہیں ہوئی، شبیر نے نیزے کی نوک پہ آنکھیں کھولی، حسین نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور میں نشانی مدت کے بعد بہن نے بھائی کا قرآن سنا، پتھر بھول کے شہزادی بھائی کا قرآن سننے لگی، حسین قرآن پڑھتے رہے، اللہ اور سیدہ زینب قرآن سنتی رہی۔ آخری فکر میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، حسین نے قرآن پڑھتے 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 اچانک ایک آیت کے ساتھ آیت کبریٰ سیدہ زینب کو اشارہ کیا، بہن نے بھائی کا اشارہ سمجھا، پلٹ میں جب دیکھا تو شام کے بازار کا منظر عجیب تھا، بازار کی چھت پہ ایک کمیلی عورت تھی، اس کے ایک ہاتھ میں نہیں دونوں ہاتھوں میں ایک وزنی پتھر تھا، اور اس کا نشانہ کوئی اور نہیں، 3.5 سال